سکا. انہوں نے اب تک وہ آئی ڈی پیز جو آپریشن میں بے گھر ہوئے ان کا خیال نہیں رکھا گیا. یہ کس قسم کا سلوک ہے کہ جب جنگ لڑنے کے وقت ہوتا ہے تو یہاں کے عوام آپ کا شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, جان دینے تک تیار ہوتے ہیں, مگر آپریشن کے بعد جب کام کرنے کے وقت آتا ہے, جب یہاں کے عوام کے مسائل حل کرنے کے وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. میں 1 منٹ مریم شریف صاحبہ کے پاس کچھ خبر ہے وہ آپ کو سنائیں. میں مریم بی بی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کے 2 منٹ بات کر کے پھر بلاول صاحب آپ سے بات کریں گے, کیونکہ ان کی نانی مر گئی ہے تو اس لیے حاضری لگوانا چاہتی ہے. مریم بی بی. ټولو ملګرو له درخواست دی مهرباني وکړئ دا ځای خالی کړئ. مریم بی بی له لار ورکړئ, دا سټیج خالی کړئ جی. مریم بی بی راځي, دا ځای خالی کړئ, لار وکړئ. انجینئر صاحب ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ووٹ دو عزت دو, ووٹ دو عزت دو. میرے پشاور کے بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم. میں آپ سے آج بات کرنا چاہتی تھی, آپ کو ملنے آئی تھی, لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ لندن میں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے لندن میں, وہ موجود تھی ان کے پاس. تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آج آپ سے بات نہیں کر سکی. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری دادی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیجئے, اور میاں صاحب کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کر دیجئے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو علم ہے, میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اور مریم نواز صاحبہ نے آپ سے مختصر بات بھی کی. چیئرمین صاحب کی درخواست ہے کہ ہم مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کریں, تاکہ اس کے بعد پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ سے خطاب کریں گے. تو تمام شرکاء سے درخواست ہے کہ مرحومہ کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. اللهم اغفرها وارحمها ولا تجاوز عنها. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدته بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب ونقه من الخطايا كما ينقى من الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام, ومن توفيته منا فتوفى الايمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. اب میں سر کی پناہ دے جنت الفقار دے تم سر کی پناہ دے جنت کی وسیعوں میں دم بہار دے. ہم دہشت گردی کی بات کر رہے تھے اور کس طریقے سے یہاں کے عوام نے بے مثال قربانیاں دیے ہیں، اور اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کو وہ کمپنسیشن دے، وہ فائدہ دے جو ان کا حق ہے. جو قبائلی علاقوں کا پختونخوا کے ساتھ شمولیت ہوئی تھی، یہ ایک تاریخی قدم تھا جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جدوجہد کی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عدالت میں بھی گئی تھی کہ فاٹا کو، قبائلی علاقوں کو پختونخوا میں ضم کیا جائے، لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ کاغذی سطح پر تو ضم ہوا ہے، مگر فاٹا کو، سابق قبائلی علاقوں کو اب بھی ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اب بھی باقی پاکستان کے عوام کے لیے وہ وہاں جانے کا اجازت نہیں لے سکتے. آج بھی لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی ایک قانونی بلیک ہول، یہ جو آپ کا انٹرنمنٹ سینٹرز ہے ان کا سلسلہ چل رہا ہے. جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو کورونا میں فوت ہو چکا تھا، اس نے انٹرنمنٹ سینٹرز کے بارے میں بھی کہا تھا. عدالت کی طرف سے حکم بھی آیا تھا کہ ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھایا. ہم جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے غیرت مند اور بہادر ججز بھی ہیں جن کے قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے، جن میں ہمت ہے کہ وہ آمر کے خلاف بھی سزا دے. ہم چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. ساتھیوں، جو اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کا معیشت کے ساتھ کیا ہے، یہاں کا معیشت کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی بے روزگاری ہے. سلیکٹڈ کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے. ان کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے پہلے چینی کا بحران ہوا، پھر آٹا کا بحران ہوا، پھر تیل کا بحران ہوا، اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بحران ہوگا. ان کا نالائکی کا بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. اپنا بجلی کے بل میں، اپنا گیس کے بل میں، اپنا کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں آپ اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ کی حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اور ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا، ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا. جو NFC ایوارڈ ہے، جو آپ کا وسائل پہ حق ہے، جو آپ پہ پیسہ کا شیئر ہے، باقی صوبوں کی طرح پختونخوا کا حصہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. پختونخوا کو ان کا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا ہے. FBR کا نالائکی کی وجہ سے 160 بلین روپیز پختونخوا کے بجٹ سے کم کیا گیا ہے. پختونخوا کے عوام کو نہیں دیا گیا ہے. آپ ذرا سوچیں، 160 بلین روپیز، ہم اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے تھے.
पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे, मगर बाकी सूबों की तरह ये नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत आपके वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। आपको अपना सही शेयर नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं, वही हुकूमत है जो सीपैक की ऑल्टरनेट रूट की बात करती थी। जब हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के साथ देते थे कि सीपैक तो पसमानदा इलाका के लिए है, यहाँ के गरीब अवाम को क्यों नहीं फायदा दिया जा रहा। लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं, सीपैक का जो ऑल्टरनेटिव रूट है, जो गिलगित से होके चित्रार और धीर तक और चक्कादारा तक पहुंच जाता है, उस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अवाम को उसका भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, वो पूरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आप करते हो। अगर एक दिन में 90,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं तो पख्तूनख्वा उसमें 50,000 बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं, मगर फिर भी आपको आपका हक नहीं दिया जाता, आपको अपना रॉयल्टी नहीं दिया जाता। वैसे ही जो आपका गैस प्रोडक्शन है, वो भी आपका कंजम्पशन से ज्यादा है, मगर उसमें भी आपको अपना हिस्सा नहीं दिया जाता। हर जगह पे, हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा। खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं, मगर अगर आपके नुमाइंदे हैं तो आपको आपका गैस की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका क्रूड ऑयल की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका हाइडल पावर का रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए कि ये पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं हैं, ये पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये अगर नुमाइंदे हैं तो अपने सिलेक्टर्स के नुमाइंदे हैं। अवाम को कुछ नहीं दिया जाता, अवाम का कोई मदद नहीं किया जाता। इन्होंने निचकारी के नाम पे पख्तूनख्वा में दुकान खोला है। यहाँ के तलीमी इदारे, यहाँ के सेहत के इदारे उन्हें पौने बेच रहे हैं। हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम को इन सहूलत से महरूम रखा जाए। हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। हम जानते हैं कि हमें ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करना पड़ेगा, मगर इस गैर जमहूरी निजाम का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो यहाँ के अवाम के हकूक पे डाका डालते हैं, जो वहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, जो यहाँ के अवाम पे जुल्म करते रहते हैं। इस सब कुछ के साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इस जालिम हुकूमत की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, आलू महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए? गरीब आदमी के लिए तो मुर्गी भी दूर की बात हो चुकी है। अब वो अंडा भी खरीद नहीं सकते हैं। पहले से जीना महंगा था, अब दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है
کہ جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا. یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کا نیا پاکستان. یہ تو کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچاتے تھے. یہ تو کرپشن کے بارے میں سب سے زیادہ چیختے تھے. مگر اب سب کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپٹ ترین حکومت نکلا ہے. اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان کی دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کرپشن تو حکومت کرتی ہے مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے. نیب کا سیاسی انتقام ہو تو نیب کے جھوٹے کیسز ہو تو اپوزیشن ان کو بھگت رہا ہے. مگر نیب کو نظر نہیں آتا. نیب کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پشاور میں ملک کا سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے. ملک سے سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے، جن کے بسز خود بخود جل جاتے ہیں، جن کے پیسنجرز کو بس کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے. مگر یہ نیب کو نظر نہیں آتا. نیب کو نظر نہیں آتا. نیب کو نظر نہیں آتا. نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیسے سلائی مشین سے امریکہ میں، نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. نیب کو نظر نہیں آتا کہ معلم جبہ میں کیا کیا کرپشن کیا گیا ہے. نیب کو نظر نہیں آتا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کیسے بیرون ملک کے لوگ، بھارت کے وزیر، اسرائیل کے شہری پی ٹی آئی کا فنڈنگ کرتے رہے. نیب کو نظر نہیں آتا. نیب کو نظر نہیں آتا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کے پاس، اسپیشل اسسٹنٹس کے ساتھ پینما کی جائیدادیں کیسے ہوئے، اسپین میں جائیدادیں کیسے آئے، امریکہ میں جائیدادیں کیسے آئے. نیب کو نظر نہیں آتا. نیب میں وہ ہمت نہیں ہے. نیب میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جونز کا ایمپائر ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھڑا کر دیا ہے. مگر اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں. جنوری ان کا آخری مہینہ ہے. پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے. آپ حساب لیں گے. پختونخوا کے عوام حساب لیں گے. ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے. ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے. مگر ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے. ہم نیب سے بھی حساب لیں گے. ہم نیب سے بھی حساب لیں گے. نیب کا آئی او سے لے کے چیئرمین تک ہر آفیسر نیب میں ان سب سے ہم پوچھیں گے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب آئی او سے لے کے چیئرمین تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسٹ بیونڈ مینز کیا ہے، پھر پورا ملک کو لگ پتہ چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے اور کرپٹ کون تھے. مگر ساتھیوں، ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا. ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک سیاستدانوں کے لیے، ججز کے لیے اور ہاں جی جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، ایک عدالت نہیں ہوگا، تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک ہم گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ کھیلتے ہی رہیں گے تب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. وقت آنے والا ہے.
وقت آنے والا ہے احتساب ہم لیں گے. جب حساب ہم لیں گے پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے. خروخاس سے کمتر ہو، خروخاس سے کمتر ہو، راستے کے کنکر ہو. جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں ٹھانی ہے، ہم نے دل میں ٹھانی ہے، راہ صاف کر دیں گے. تم تو صرف نوکر ہو، تم کو معاف کر دیں گے. ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، اور آج اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اب نہ عوام آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے. جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے. انسانی حقوق تو ختم ہی ہو چکے ہیں. فارن پالیسی میں ہمارے سب سے پرانا دوست بھی ہمیں بھول چکے ہیں. معیشت کو تو تباہ کر چکے ہیں. اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. عوام کا رائے چلے گا، آپ کا رائے چلے گا، نہ پنڈی کا رائے چلے گا، نہ پارا کا رائے چلے گا. اگر فیصلہ کریں گے، آپ فیصلہ کریں گے، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں حکمرانی کون کرے گی. پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی معیشت کیسا چلے گی. اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی فارن پالیسی کیسے چلے گی. ساتھیوں، میں نے پورا گلگت بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں، چپا چپا کا دورہ کر کے آیا ہوں. پی ڈی ایم کا منشور، پی ڈی ایم کا نظریہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک لے کر گیا تھا. اور جہاں کے دھاندلی کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹیں نہیں دیے گئے، مگر ان کے ہتھ کنڈے کے باوجود، ان کی دھاندلی کے باوجود، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتیں کو ملے ہیں اور پی ٹی آئی کو شکست ملی. سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتوں نے حاصل کیے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام نے پی ڈی ایم کی نظریہ کے ساتھ دیا ہے. اور دھاندلی کے بعد جو ان پہاڑوں میں احتجاج شروع ہوا ہے، جس جذبہ کے ساتھ اس سخت سردی کے موسم میں گلگت بلتستان کے عوام پی ڈی ایم کی تاریخ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. گلگت بلتستان کے عوام اب آپ کا لانگ مارچ میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اور گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے، گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور. ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ. پاکستان زندہ باد.